میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ کلام اقبال شمع اور شاعری کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آخری دفعہ جو ہم نے پڑھا تھا میں اس کا خلاصہ کرتا چلوں۔ علامہ کہتے ہیں کہ اب تو وہ پرانے والے خدا کے عاشق ہی نہیں رہے، اور وہ عشق پلانے والے بھی نہیں رہے، اور ساتھ میں علامہ افسوس کرتے ہیں کہ ہم ناکام ہو گئے۔ اور وہ ناکامی کیا تھی؟ کہتے ہیں ہم نے جو اپنا احساس تھا اپنے نقصان کا وہ کھو دیا، اور جب بندے میں اپنے نقصان کا احساس ہی نہ ہو تو پھر وہ اسے درست کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ اسی طرح گناہوں کا احساس، اپنی غلطیوں کا احساس نہ ہو تو بندہ بہتری کی طرف نہیں جا سکتا۔ آج شمع یعنی جو موم بتی ہے، جو علامہ سے مخاطب تھی، وہ پھر سے جو امت کے اندر کمزوریاں ان کی نشاندہی کرتی ہے۔ جن کے ہنگاموں سے تھے آباد ویرانے کبھی، شہر ان کے مٹ گئے آبادیاں بن ہو گئی۔ جن کے ہنگاموں سے، یہ جن کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے عاشق تھے، جو سچا ایمان رکھتے تھے اپنے دل میں۔ جن کے ہنگاموں سے یعنی ان کے عمل سے، ان کے جد و جہد سے، جن کے ہنگاموں سے تھے آباد ویرانے کبھی، شہر ان کے مٹ گئے آبادیاں بن ہو گئیں۔ بن ہو گئیں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اجڑ گئیں۔ تو یہاں پہ اس سے کیا مراد ہے کہ جو خدا کے عاشق تھے ان کی آبادیاں اس طرح کہ اب ویران ہو گئی ہیں، شہر ان کے مٹ گئے ہیں اور آبادیاں اجڑ گئی ہیں اب، کیونکہ وہ لوگ ہی نہیں رہے۔ سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، وہ نماز ہند میں نظر برہمن ہو گئی۔ سطوت توحید، سطوت کسے کہتے ہیں؟ روب و دبدبے کو۔ توحید یہاں پہ مراد ہے اسلام سے۔ کہتے ہیں جو اسلام کا روب و دبدبہ تھا، قائم جن نمازوں سے ہوئی، وہ جن نمازوں سے قائم تھا اسلام کا روب و دبدبہ۔ اور یہاں پہ نماز سے مراد کیا ہے؟ عبادت، اور عبادت میں جہاد بہت بڑا حصہ ہے اس روب و دبدبے کا، اور بھی مختلف چیزیں۔ تو کہتے ہیں اصل میں جو اسلام کی جو روب و دبدبہ تھا، جن حقیقی عبادت سے قائم تھا، ان نمازوں کا کیا ہوا ہے؟ ان عبادتوں کا کیا ہوا ہے؟ وہ نماز ہند میں نظر برہمن ہو گئی۔ وہ نمازیں یعنی وہ عبادتیں، وہ بندگی ہند میں نظر برہمن ہو گئی۔ اب بندگی میں نمازیں بھی آتی ہیں، جہاد بھی آتا ہے، آپ کا رواج بھی آتا ہے۔ اور جب اس رواج میں ہندوانہ رسم و رواج آ جائے، جس طرح ہماری شادیوں بیاہوں میں اور مختلف ہمارے اقدار وغیرہ میں یہ جو چیزیں آ گئی ہیں، تو کہتے ہیں اس سے کیا ہوگا؟ وہ نظر برہمن ہوگی۔ برہمن ایک ہندوؤں کی نسل ہے۔ تو کہتے ہیں جو ہماری جو حقیقی بندگی تھی اس کے اندر ہندوانہ رسم و رواج آ گیا۔ دہر میں عیش دوام آئین کی پابندی سے ہے، موج کو آزادیاں سامان شیون ہو گئی۔ کہتے ہیں دہر میں، دہر زمانے کو کہتے ہیں، دہر میں عیش دوام، ہمیشہ ہمیشہ کا عیش، ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی۔ دہر میں عیش دوام آئین کی پابندی سے۔ آئین کسے کہتے ہیں؟ اصول کو۔ اور یہ کون سے اصول ہے؟ کن اصولوں کی پابندی سے آپ کو عیش دوام حاصل ہوگا؟ یہ خدا کی شریعت کے اصول ہیں۔ موج کو آزادیاں سامان شیون ہو۔ موج کسے کہتے ہیں؟ لہر کو کہتے ہیں۔ کو آزادیاں سامان شیون ہو گئی۔ شیون کا مطلب ہوتا ہے آہوزاری کرنا۔ تو کہتے ہیں لہر کو جو آزادی دی، جب لہر کیا کہتے ہیں دریا کے اندر ہوتی ہے، جب ابھرتی نہیں ہے تب آزاد نہیں ہے، تب وہ دریا کے اندر ہی ہے، پر جب وہ اس سے ابھرتی ہے تو یہاں پہ اسے کہہ رہے ہیں جب وہ آزاد ہو جاتی ہے، موج کو آزادیاں سامان شیون ہو گئی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب لہر آزاد ہوئی، یعنی جب لہر اوپر اٹھی تو اسے آہوزاری کرنی پڑی۔ سامان شیون کا مطلب ہے یعنی وہ آہوزاری کرنے لگی۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس طرح سوچیں کہ جب لہر ابھرتی ہے اور نیچے گرتی ہے، ایک تو آواز آتی ہے۔ آہوزاری میں کیا ہوتا ہے؟ بندہ جب روتا ہے زور سے تو آواز آتی ہے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ جب لہر گرتی ہے تو چیٹیں ادھر ادھر جاتی ہیں۔ تو یہ اس طرح علامہ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ موج کو آزادیاں سامان شیون ہو گئی۔ یہاں پہ علامہ ایک بات سمجھا رہے کہ اگر ہم روح کو اور اپنے جسم کو خدا کی شریعت کی حدود سے باہر لے جائیں گے اور آزادیوں میں پڑ جائیں گے، جو ہمارا مادر پتر آزاد طبقہ، جو لبرل طبقہ اور جو مختلف قسم کے لوگ ہیں، اگر ان چیزوں میں ہم پڑ جائیں گے اور خدا کی شریعت سے اپنے آپ کو آزاد کریں گے تو ہمیں کیا ہوگا؟
وہ ہمارے رونے کا باعث بنے گا، سامان شیون بنے گا ہمارے لیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ضرور، اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش نہیں کی۔ تو یہاں پر علامہ بہت زبردست بات سمجھا رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیشہ ہمیشہ کی کوشش چاہتے ہیں تو آئین کی پابندی کریں، خدا کی حدود کی پابندی کریں، اس کے حکم کی زنجیروں کو پہن لیں اور ان آزادیوں کو چھوڑیں، کیونکہ یہ آخر کار رسوائی کا، رونے کا ہی سبب بنے گی۔ اور ہمارا جو مقصد ہے نوجوانوں میں کلام اقبال کو عام کرنا ہے، اس نیت سے کہ ہم لوگ اس پہ عمل کر سکیں، جس کے لیے نوجوانوں کو جرت مندی اور غیرت مندی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ جس طرح علامہ خود کہتے ہیں، اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور تو قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ کہتے ہیں اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، جسور کہتے ہیں نہایت جرت مند، او غیور اور غیرت مند ہو تو قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ تو کہتے ہیں جو میرا قلندرانہ کلام ہے یہ کسی سکندری سے کم نہیں ہوگا، یہ کسی سکندر اعظم سے کم نہیں ہوگا، جس کی بڑی شان و شوکت